محترم سامعین، دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ اور المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ذاتوں کی بنیاد کے اوپر، نسل کی بنیاد کے اوپر اور رنگ کی بنیاد کے اوپر گورے کالوں کو، کالے گوروں کو برداشت نہیں کرتے، اور اونچی ذات کے لوگ نیچی ذات کے لوگوں کو، کہ جو لوگوں نے آپس کے اندر کچھ ذاتیں بڑی تصور کر لی ہیں، کچھ ذاتوں کو چھوٹا تصور کر لیا ہے، ان کو برداشت نہیں کرتے۔ جیسے کہ ہندو لوگ جو بڑے طبقے کے ہوتے ہیں، برہمن، وہ چھوٹوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں۔ اسلام نے جو دنیا کے اندر کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اس کے اندر اسلام کا ایک ریکارڈ یہ بھی ہے کہ اسلام نے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی بندہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد کے اوپر، پیسوں اور حسن کی بنیاد کے اوپر، ذاتوں کی بنیاد کے اوپر دوسرے سے قطعاً بھی برتر نہیں ہو سکتا، قطعاً بھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہ بات بیان فرما دی۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر، کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی اور کے اوپر فضیلت حاصل ہے تو محض تقویٰ کی بنیاد کے اوپر، کہ جو آدمی جس قدر متقی ہوگا، جس قدر نیک ہوگا، وہی اللہ کے ہاں بہتر ہوگا، اچھے مقام اور مرتبے والا ہوگا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے سے برتر نہیں ہے۔ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہر کسی کا سلسلہ نسب جا کر کے آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے، اور لوگ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو اگر اس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ مفہوم یہ ہے کہ انسان کا اسلام کے اندر اور اللہ کی نگاہ کے اندر اگر کوئی مقام بنتا ہے، مرتبہ بنتا ہے، تو رنگ کی بنیاد کے اوپر نہیں بنتا، نسل اور ذات کی، گھرانے کی بنیاد کے اوپر نہیں بنتا، مگر اعمال کی بنیاد کے اوپر اس کی حیثیت اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے ہاں بنتا ہے۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ کوئی آدمی زیادہ حسن والا ہے، اس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب نہیں بناتا۔ کوئی آدمی مضبوط جسم والا ہو، اس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب نہیں بناتا۔ کوئی آدمی اونچی نسل کے لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب نہیں بناتا۔ اگر جس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا قرب نصیب کرتا ہے اس کو، تو یہ ایمان ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ نیک اعمال ہیں، اور یہ اخلاص ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ایک آدمی کا درجہ اللہ کے ہاں زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے معزز اور مرتبے والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور متقی وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے اور برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ان آیات کے اندر ہمیں یہ بات بھی سکھائی گئی ہے کہ ایک آدمی اگر اعلیٰ نسل کے لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اچھی ذات کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اونچی ذات کے لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اوروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے اور خود فخر کرنا، گھمنڈ کرنا شروع کر دے۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو وہ حقیر سمجھے، اور خود تکبر کرنا، اوروں کو کم سمجھنا، یہ تکبر وہ گناہ ہے کہ جو ابتدا کے اندر شیطان سے سرزد ہوا تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اور یہ جو کبریائی ہے، یہ جو بڑا پن ہے، یہ محض اللہ کو جڑتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ ایک آدمی اگر حسن والا ہے، ایک آدمی اگر علم والا ہے، ایک آدمی اچھی ذات کے لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اور ایک آدمی اگر پیسے والا ہے، تو اس کی وجہ سے
اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو وہ حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ لوگوں یہ بات جان لو کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ایک مرد سے پیدا کیا ہے، ایک عورت سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، دوسری بات یہ ذکر کر دی کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری قومیں بنا دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلے دے دیے ہیں، اور یہ سارا اس لیے نہیں ہے کہ دوسروں کی پر فخر کرنا شروع کر دو، گھمنڈ کرنا شروع کر دو، بلکہ یہ سارا اس لیے ہے کہ تمہاری پہچان ہو سکے، تمہارا تعارف ہو سکے، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ باقی کون معزز ہے، کون معزز نہیں ہے، کون عزت والا ہے، کون عزت والا نہیں ہے، کس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہے، کس کا مرتبہ زیادہ ہے، تو اس بندے کا مرتبہ زیادہ ہوگا، مقام زیادہ ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، زیادہ اللہ کا تابعدار ہوگا۔ تو انسان کا مقام انسان اسلام کے اندر بنتا ہے، اس صورت کے اندر زیادہ مقام اس کا بنتا ہے، وہ معزز بنتا ہے جب وہ مومن ہوگا، جب اعمال صالحہ کرنے والا ہوگا، جب نیک ہوگا، جب اللہ کی تابعداری کرنے والا ہوگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنانے والا ہوگا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمیں دیے ہیں اس کی پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، ہم نیک ہو جائیں تاکہ ہمارا مقام دنیا کے اندر بھی زیادہ ہو سکے اور ہمارا مقام آخرت کے اندر بھی زیادہ ہو سکے، دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہو سکیں اسلام کی حیثیت سے، اور آخرت کے اندر بھی ہم بطور مسلمان کامیاب ہو سکیں، جہنم سے بچ سکیں اور جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔